السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم جانیں گے پتے کی پتھری کی وجوہات، اس کی علامات اور اس کے علاج کے بارے میں۔ ساتھ میں ہم بات کریں گے کہ علاج یعنی اس کی سرجری کے بعد آپ کی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ چلیے جانتے ہیں تھوڑا سا پتے کے بارے میں کہ پتا کیا ہے۔ آپ کا پتا ایک چھوٹا سا عضو ہے جو آپ کے جگر کے نیچے آپ کے پیٹ میں دائیں طرف واقع ہے۔ یہ ایک تھیلی ہے جو بائل کو ذخیرہ کرتی ہے۔ بائل ایک سبز پیلے رنگ کا مائع جو ہاضمے میں مدد کرتا ہے۔ آپ کو پتے کے مسائل عام طور پر اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی چیز اس بائل کی نالی کو روک رہی ہوتی ہے، جیسے کہ پتھری عام طور پر غیر علامتی ہوتی ہے مگر 5 سال کے اندر نمایاں علامات بھی پیدا کر سکتی ہے۔ پتھری کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ پتھری پیٹ کے دائیں یا آپ کے پیٹ کے بیچ میں درد کا باعث بن سکتی ہے۔ چکنائی والی غذائیں کھانے کے بعد آپ کو وقتاً فوقتاً پتے میں درد کا سامنا ہو سکتا ہے۔ متلی اور الٹی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ درد عام طور پر صرف چند گھنٹوں تک رہتا ہے لیکن یہ شدید بھی ہو سکتا ہے۔ اگر پتھری کا علاج نہ کیا جائے تو علامات میں اضافہ ہو سکتا ہے اور بخار، تیز دل کی دھڑکن، جلد کا پیلا ہونا اور آنکھوں کی سفیدی، جلد پر کھجلی، اسہال، سردی لگنا، الجھاؤ، بھوک کا نہ لگنا، یہ سب بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ علامات دراصل پتے کے انفیکشن کی علامتیں ہو سکتی ہیں۔ تو بات کرتے ہیں خاموش پتھری کی، یعنی جو کوئی علامت پیدا نہیں کرتی۔ پتھری خود درد کا باعث نہیں بنتی بلکہ درد اس وقت ہوتا ہے جب پتھری پتے سے بائل کی حرکت کو روکتی ہے۔ تقریباً 80% لوگ جن کو پتے کی پتھری ہوتی ہے خاموش پتھری ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ درد کا تجربہ نہیں کرتے یا علامات نہیں رکھتے۔ ان صورتوں میں آپ کے ڈاکٹر ایکس رے یا پیٹ کی سرجری کے دوران اچانک پتھری دریافت کر سکتے ہیں۔ اسباب کیا ہوتے ہیں پتھری کے؟ سب سے اہم جو وجہ ہے کہ آپ کے پتے میں بہت زیادہ کولیسٹرول کا ہونا۔ اس کے علاوہ چند وجوہات اور بھی ہیں مگر وہ زیادہ عام نہیں ہیں۔ علاج کی طرف آ جائیے۔ زیادہ تر وقت آپ کو پتھری کے علاج کی ضرورت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ آپ کو درد نہ کرے۔ بعض اوقات آپ کو معلوم کیے بغیر بھی پتھری گزر سکتی ہے۔ اگر آپ درد میں ہیں تو آپ کا ڈاکٹر ممکنہ طور پر سرجری کا ہی کہیں گے۔ کچھ خاص حالات میں ہم سرجری نہیں کرتے اور ہم دوائیوں پر اس کا علاج کرتے ہیں۔ پتے کی جو سرجری ہے اسے کولیسیسٹیکٹمی کہا جاتا ہے اور اس کی 2 قسمیں ہیں جو ہم ڈیٹیل میں الگ ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ اب جانتے ہیں کہ پتھری خطرناک کیسے ہوتی ہے۔ پتھری کے خطرے کے کچھ وجوہات ہیں جن میں عمر، نسل، جنس اور خاندانی تاریخ جیسی چیزیں شامل ہیں جو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، مگر کچھ چیزیں ہمارے بس میں ہیں جو ہم تبدیل کر سکتے ہیں۔ مثلاً طرز زندگی جو پتھری کو خطرناک حد تک بڑھاتا ہے وہ ہم تبدیل کر سکتے ہیں۔ موٹاپے کے ساتھ رہنا، ایسی غذا جس میں چربی یا کولیسٹرول زیادہ ہو اور فائبر کم ہو، تیزی سے وزن میں کمی سے گزرنا، ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے ساتھ رہنا، حاملہ ہونا، کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے کچھ دوائیں لینا، ایسٹروجن ہارمونل دوائیں لینا جیسے کہ کچھ برتھ کنٹرول پلز ہوتی ہیں۔ اگرچہ کچھ دوائیں آپ کے پتے کی پتھری کے خطرے کو بڑھا سکتی ہیں لیکن جب تک آپ اپنے ڈاکٹر سے اس بات پر ڈسکشن نہ کر لیں اور ان کی منظوری نہ لے لیں انہیں لینا بند نہ کریں۔ ڈاکٹر آپ کے پتے کی پتھری کی تشخیص کے لیے جن ٹیسٹوں کا انتخاب کرتے ہیں ان میں شامل ہیں الٹرا ساؤنڈ جو آپ کے پیٹ کی تصاویر تیار کرتا ہے۔ یہ تصدیق کرنے کے لیے امیجنگ کا سب سے پہلا طریقہ ہے کہ آپ کو پتھری کی بیماری ہے یا نہیں۔ پیٹ کا CT اسکین، یہ آپ کے جگر اور پیٹ کی تصاویر لیتا ہے۔ MRI یا ERCP، اس کے علاوہ خون کے ٹیسٹ بھی آپ کے ڈاکٹر کروا سکتے ہیں۔ آپ کا ڈاکٹر خون کے ٹیسٹ کا حکم دے سکتے ہیں جو آپ کے خون میں بلیروبن کی مقدار کی پیمائش کرتا ہے۔ ٹیسٹ اس بات کا تعین کرنے میں مدد کرتے ہیں کہ آپ کا جگر کتنا اچھا کام کر رہا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ طرز زندگی میں کیا تبدیلی کر سکتے ہیں جس سے پتھری یا اس کے ہونے کے چانسز کم ہو جائیں۔ سب سے اہم چیز ہے کہ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ جیسے کہ کوکیز اور سفید روٹی یا بسکٹ، بریڈ اور چینی کم کھائیں۔ مچھلی کے تیل اور زیتون کا تیل جیسے صحت مند چکنائیوں کی مقدار میں اضافہ کریں جو آپ کے پتے کو سکڑنے اور مستقل بنیادوں پر خالی ہونے میں مدد دے سکتی ہیں۔
ہر روز مناسب مقدار میں فائبر کھائیں۔ خواتین کو روزانہ تقریباً 25 گرام اور مردوں کو تقریباً 38 گرام روزانہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر روز کسی نہ کسی جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ پانی کا مناسب استعمال کریں۔ اگر آپ وزن کم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اسے آہستہ آہستہ کریں۔ تیزی سے وزن میں کمی بھی آپ کو پتھری کی طرف لے جا سکتی ہے۔ کیا پتھری سے روک تھام یا بچاؤ ممکن ہے؟ اگرچہ پتھری کو مکمل طور پر روکنے کا کوئی فول پروف طریقہ نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کولیسٹرول اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ کی پتھری کی خاندانی ہسٹری بھی ہے، تاریخ ہے، یعنی آپ کی فیملی میں بھی پتھری موجود ہے، تو زیادہ چکنائی والے کھانے کو محدود کریں۔ مثلاً چربی والا گوشت جیسے کہ ساسیجز اور بیکن، کیک اور کوکیز اور کچھ قسم کے پنیر۔ چونکہ موٹاپے کے ساتھ رہنے والے لوگوں میں پتھری کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اپنے وزن کو کم رکھنا پتھری کے بننے کے امکان کو کم کرنے کا ایک اور اہم طریقہ ہے۔ آخر میں آپ کو سب سے اہم بات بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو پتھری کی تشخیص کی ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو سرجری کی ضرورت ہے تو پریشان نہ ہوں، یہ اکثر کامیاب ہوتا ہے اور زیادہ تر پتھر واپس نہیں آتے۔ اگر آپ سرجری کروانے کے قابل نہیں ہیں اور پتھری کو تحلیل کرنے کے لیے دوا لینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پتھری واپس آ سکتی ہے۔ اگر آپ کی پتھری علامات کا سبب نہیں بن رہی تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر بھی بہتر ہے کہ آپ طرز زندگی میں تبدیلیاں لے آئیں تاکہ انہیں بڑے ہونے اور مسائل پیدا ہونے سے روکا جا سکے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔